لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات پڑھیں گے محمد درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم علی عباس کربلائی ابن سردار حسین کربلائی مرحوم اور مرحومہ شاہدہ بانو بنت شبیر حسین کربلائی مرحوم کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، کچھ چیزیں ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں. کسی زمانے کا انسان ہو، کسی دور کا انسان ہو، کسی جگہ کا انسان ہو، کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو، کچھ چیزیں ہیں جو سب میں پائی جاتی ہیں. اسی میں سے ایک چیز ہے سفر. ہر انسان سفر کرتا ہے، اب وہ مختصر سفر ہو یا طولانی، لیکن ہر انسان سفر ضرور کرتا ہے. اسلام بھی سفر کو بہت اہمیت دیتا ہے. اسلام کی نگاہ میں سفر واجب بھی ہے، سفر حرام بھی ہے، سفر مکروہ بھی ہے، سفر مستحب بھی ہے، سفر مباح بھی ہے. سفر تابع مقصد ہے. جس مقصد کے لیے سفر کیا جا رہا ہے، اگر مقصد واجب مقصد ہے تو سفر بھی واجب ہے. اگر سفر کا مقصد حرام ہے تو سفر بھی حرام ہو جائے گا. مقصد سفر اگر مستحب ہے تو سفر بھی مستحب ہے، مکروہ ہے تو مکروہ، اور کچھ نہیں ہے تو یہ جو ہے مباح ہے. قرآن مجید نے بعض مقامات پر سفر کا حکم دیا ہے. قل سیروا فی الارض، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ سفر کرو، زمین میں گھومو پھرو، جاؤ دیکھو. گھر بیٹھے رہنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ میں نے تو آج تک گھر سے قدم ہی نہیں نکالا، یہ کوئی ہنر نہیں ہے. سیروا فی الارض، سفر کرو. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سفر کرو تاکہ تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہو سکے. بڑا خوف کا ماحول ہے نا. ظالم اتنا طاقتور ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس دولت و ثروت ہے، ہم بیچارے کمزور و ناتواں. ڈرو نہیں، نکلو گھر سے، ذرا دیکھو تو کہ دولت مندوں کا حال کیا ہوا. جاؤ کربلا جاؤ اور دیکھو کہ یزید کا انجام کیا ہوا. حسین کس درجے پر پہنچے، یزید کس درجے پر پہنچے. معاف کیجئے گا، جو حالات امام حسین کے تھے اس سے زیادہ خطرناک حالات ہمارے نہیں ہیں. امام حسین کے ساتھ کون تھا بھائی؟ پورا عالم اسلام سمٹ کے آیا تو 72 کی شکل میں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سبھی شامل ہیں نا اس کے اندر. اور یزید کم سے کم 30,000 کی فوج،
72 اور 30,000 کا کوئی تناسب ہے؟ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں. کتنی اقلیت میں ہم ہیں؟ 20% تو پھر بھی ہے نا. تو ہمارا تناسب کیا 1:5 کا ہے، اور وہاں تناسب کیا ہے؟ کوئی تناسب ہے؟ کہاں 30,000؟ میں 9 لاکھ کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. کم سے کم جو روایت ہے تو 30,000 کی ہے نا بھائی. تو یقینی ہے 30,000 ایک طرف، 72 ایک طرف. جاؤ کربلا جا کے دیکھو کہ مکذبین کا انجام کیا ہوا. فانظروا ثم كان فانظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سفر کرو آنکھ بند کر کے نہیں، آنکھ کھول کے سفر کرو. آنکھ کھول کے سفر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والے جو خدا کو جھٹلا رہے تھے، جو پیغمبر کو جھٹلا رہے تھے، جو ائمہ کو جھٹلا رہے تھے، ان کا انجام کیا؟ ان کی طاقت کہاں گئی؟ ان کا اقتدار کہاں گیا؟ ان کا پاور کہاں گیا؟ جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا تھا وہ خود ذلیل ہو گیا. یزید طاقت کے نشے ہی میں تو اہل بیت کو اسیر کیا تھا. اگر یہ اہل بیت کو اسیر نہ کرتا تو شاید اتنا ذلیل نہ ہوتا. ارے کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا، کس نے مارا، کس لیے مارا گیا. امام سجاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. حمد اس اللہ کی جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. یہ حماقت یزید تھی جو اسیر کر کے در بدر پھرایا. جنہیں پتہ نہ تھا انہیں بھی پتہ چل گیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سفر کرو، نکلو، دیکھو انجام کیا ہے. جاؤ عراق، جاؤ دیکھو صدام کا انجام کیا ہوا. جاؤ عراق، جاؤ دیکھو داعشی دہشت گردوں کا کیا حشر ہوا. جاؤ ایران کا سفر کرو، وہاں دیکھو کہ فرعون وقت کا کیا حال ہے. فرعون یہی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. آج بھی ایک فرعون ہے جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی. سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہماری مٹھی میں ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہی تو دعویٰ تھا نا، یہی دعویٰ تھا اس کا. ٹرمپ کا دعویٰ کیا تھا؟ یہی تو دعویٰ، جسے چاہوں میں اٹھا لوں، جسے چاہوں میں ختم کر دوں، جسے چاہوں میں تباہ کر دوں. دعویٰ تو اس کا یہی تھا. لیکن دیکھو اس کا حشر ہوا کیا. جو ٹرمپ نشے میں چور تھا کہ ہم ایران کو 1 منٹ کے اندر تباہ و برباد کر دیں گے، آخرش اپنی بات سے پیچھے ہٹانا، اپنی بات سے پیچھے ہٹا. البتہ ہٹنے والے کا بہانہ تو ہوتا ہے نہیں جس ایران کو بہت برا سمجھتے تو اتنا برا نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے لوگوں کو پھانسی، کب وہ پھانسی دے رہے تھے کہ پھانسی نہیں دی؟ کب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کو پھانسی دینا ہے؟ کبھی اعلان کیا تھا انہوں نے؟ البتہ جب انہوں نے قصیدہ پڑھا ایران کا تو جواب میں اس درویش نے کیا کہا کہ ہم نہ داخلی مجرموں کو معاف کریں گے نہ بیرونی مجرموں کو معاف کریں گے، اور سب سے بڑا مجرم ٹرمپ ہے. کس نے کہا؟ جس کو آپ اٹھا کے لے جانے کی بات کر رہے تھے. جس طرح سے یہ جو ہے وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا، یہی تھا نا انا ربکم. جاؤ سفر کرو، دیکھو نا، گھر میں بیٹھے مت رہو. گھر میں بیٹھ کر کے باتیں نہ بناؤ، نکلو باہر جاؤ، جائزہ لو دنیا کا، اور دیکھو کہ یہ جو فرعون وقت ہوتے ہیں، جو نمرود وقت ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. دیکھیے سفر کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک سفر کا فائدہ یہ کہ انسان کو حوصلہ ملتا ہے. انسان کو حوصلہ ملتا ہے. ہم تو ڈرے سہمے بیٹھے ہیں نا، تمہارے پاس طاقت نہیں، چپ چپ خاموش رہو، کچھ نہیں بولو، کچھ نہیں بولو. بولو گے تو یہ ہو، ارے نہ بھی بولو گے تو ہو جائے گا. ابھی کل ہی کی نیوز ہے نا بھائی کہ 12 لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا. کس جرم میں؟ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. کتنا چپ رہو گے؟ کتنا خاموش رہو گے؟ اگر تمہارے چپ رہنے سے جان بچ گئی ہو، بچ جاتی تو کوفے میں اتنے نہ مارے گئے ہوتے. کوفے والوں نے مسلم کا ساتھ کس لیے چھوڑا تھا؟ اسی لیے نا کہ جان کا خطرہ ہے. بچ گئی جان کوفے والوں کی. اگر کوفے والے جناب مسلم کا ساتھ نہ چھوڑے ہوتے تو شاید اتنے نہ مارے جاتے جتنا مسلم کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مارے گئے.
کربلا میں کون مارا گیا؟ شام کی فوج کہاں تھی بھائی؟ چند افراد شام کے تھے، فوج تو سب کوفے کی تھی۔ کوفے والے کربلا میں مارے گئے نا، عباس کے ہاتھوں مارے گئے، اکبر کے ہاتھوں مارے گئے، قاسم کے ہاتھوں مارے گئے، حبیب کے ہاتھوں مارے گئے۔ اگر مسلم کا ساتھ نہ چھوڑتے تو اگر مارے بھی جاتے تو عمر سعد کے ہاتھوں مارے جاتے، شمر کے ہاتھوں مارے جاتے، یزید کے ہاتھوں مارے جاتے۔ کتنے مارے گئے؟ یہ تو کربلا میں نا۔ کربلا کے بعد توابین جب آئے میدان میں، توابین کہاں کے تھے؟ کوفے کے تھے نا، کہ جی ہم نے ساتھ نہیں دیا، غلط کیا، اب ہم ماریں گے، مر جائیں گے۔ کم سے کم 5000 توابین مارے گئے، اور توابین بھی اکیلے مرے نہیں، مار کے مرے ہیں۔ اگر ایک نے ایک کو بھی مارا ہوگا تو 10,000 تو یہی ہو گئے۔ مختار کا انقلاب آیا، کتنے مارے گئے؟ مصعب بن زبیر کا انقلاب آیا، کتنے مارے گئے؟ یہ مارے گئے اس لیے کہ انہوں نے بزدلی کا راستہ اپنایا تھا۔ اگر میدان میں ڈٹ گئے ہوتے تو شاید اتنے نہ مارے جاتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ثم انظروا، جاؤ دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سب کی طاقت کو تو خاطر میں لاتے ہو، اللہ کی طاقت کو کیوں بھول جاتے ہو؟ فلاں کے پاس ٹینک ہے، فلاں کے پاس میزائل ہے، فلاں کے پاس اسلحہ ہے، فلاں کے پاس ترشول ہے، فلاں کے پاس دولت ہے، سارے اسلحے جو تمہیں یاد ہیں، اللہ کہتا ہے ان اللہ معنا۔ ایک طرف سے تو کہتے ہو اللہ اکبر، ایک طرف سے کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب میدان عمل میں ہوتا ہے تو اللہ اصغر ہو جاتا ہے۔ کیوں ہٹ گئے میدان؟ جی ان کی طاقت زیادہ ہے۔ تم تو کہتے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں قدم بڑھاتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو حکم سفر ہے، اور سفر عرض کیا کہ احکام خمسہ جو ہمارے 5 احکام ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ سفر بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ اگر واجب کام کے لیے سفر کر رہے ہیں، مقصد ہمارا تو یہ سفر واجب ہے۔ ہمیں واجب مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال آپ کو دے دوں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول میں ہمارا دین خطرے میں ہے۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں ہمارا دین خطرے میں یا ہمارے بچوں کا دین خطرے میں۔ چلیے ہم تو بڑے ہو چکے ہیں، سب سیکھ ساکھ چکے ہیں، شاید ہم ڈاما ڈول نہ ہوں، لیکن ایک دفعہ یہ کہ ماحول میں بچوں کا دین خطرے میں ہے۔ ہمیں اپنی دینداری کو بچانا ہے، اور کبھی دینداری نہیں اصل دین کو بچانا ہے۔ کبھی یہ کہ دین تو خطرے میں نہیں ہے، لیکن محمد عسکری کی دینداری خطرے میں ہے۔ محمد عسکری کے بے دین ہو جانے سے دین نہیں ختم ہو جائے گا، دین باقی ہے، مگر کبھی کبھی حالات وہ ہوتے ہیں کہ اصل دین خطرے میں ہے۔ دونوں صورتوں میں سفر کرنا واجب ہے۔ اگر دینداری خطرے میں ہے، دینداری اگر خطرے میں ہے، تب بھی ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، اپنے کو دیندار باقی رکھنے کے لیے اس ماحول سے نکلنا ہم پر واجب ہے۔ مکے میں جب پیغمبر اکرم مکے میں رہ رہے تھے، تشدد اپنی انتہا کو تھا، ٹارچر کیا جا رہا تھا، وحشیانہ ٹارچر۔ صرف ایک نمونہ آپ کو ٹارچر کا پیش کر دوں، ایک نمونہ۔ عام طور سے ہم لوگ مرد اپنے کو کہتے ہیں صنف قوی، عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ صنف نازک، یعنی وہ کمزور ہے اور ہم، تو میں صنف نازک کا نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ صنف نازک پر کیا تشدد ہوا اور کیسے اس صنف نازک نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ جناب سمیہ، جناب عمار کی والدہ اسلام لائیں، مکے میں اسلام لائیں، ٹارچر ہونے لگا، تشدد ہونے لگا۔ دیکھیے وہ ٹارچر تو ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہے، جو اتنی جلدی ہم گھبرا جاتے ہیں وہ تو ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں، ہمارے سامنے تو آنا تو دور کی بات ہے۔ جناب سمیہ پہ طرح طرح کا ٹارچر کر ایک دن جناب سمیہ کو جلتی ہوئی زمین پر لٹال دیا گیا۔ سمیہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، دین محمد کو چھوڑ دو، رسالت محمدی کا انکار کر دو۔ سمیہ نہیں، میں دستبردار نہیں ہو سکتی ہوں۔ 2 اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کا منہ اس طرف، ایک اونٹ کا منہ اس طرف، ایک رسی اس اونٹ کے پیر میں باندھی گئی،
ایک رسی اس اونٹ کے پیر میں باندھی گئی، اس اونٹ کی رسی سمیہ کے اس پیر میں، اس اونٹ کی رسی سمیہ کے اس پیر میں۔ سمیہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تم دستبردار ہو جاؤ دین محمد سے۔ سمیہ ہرگز نہیں۔ اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، جناب سمیہ کے بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے، مگر سمیہ اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوئی۔ پھانسی دے دینا آسان ہے، گولی مار دینا آسان ہے، زہر کھلا دینا آسان ہے، تلوار سے قتل کر دینا آسان ہے، اس طرح کی موت بڑی مشکل ہے۔ ٹارچر ہو رہا تھا، تشدد جب حد سے بڑھ گیا، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی سمیہ کا ایمان تو نہیں رکھتا ہے۔ بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ مشکل حالات میں ڈگمگا جاتے ہیں، اللہ نے ان کی سہولت کے لیے حکم دیا ہجرت کا، ہجرت کر جاؤ، مکے سے نکلو۔ کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی طائف چلا گیا، کوئی یہ جو ہے مدینے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب جب ہجرت جب کریں گے تو گھر بار تو چھوڑنا پڑے گا، کھیت کھلیان، کاروبار، بزنس، یہ تو بہت بڑے معبود ہیں نا، یہ سب ان سے تو چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر کچھ لوگوں نے پرواہ نہیں کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، دھن دولت کچھ پرواہ نہیں کیا، راہ دین میں سب قربان۔ کچھ لوگوں نے کہا ارے بھائی اتنا انتہا پسندی بھی اچھی نہیں، جانے کی کیا ضرورت ہے، دل میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے، کمرہ بند کر کے نماز پڑھ لیا کریں گے، اور باہر ان کی جیسی باتیں کریں گے، جیسا دیش ویسا۔ جیسے آج میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتنا شدت پسندی تو صحیح نہیں، سب کو ملا جلا کے چلنا چاہیے۔ بہت سارے افراد ہیں جو کسی سے لڑائی وڑائی نہیں چاہتے، وہ سب کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو ناراض نہیں کرتے ہیں، نہ شیطان کو ناراض نہ رحمان کو ناراض، دونوں خوش۔ رحمان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان کو بھی خوش کرنے کی کوشش۔ شادی ہوتی ہے، اب یہ تو مومنین کا قصبہ ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ شادی ہوتی ہے، ہر شادی میں حدیث کہتا تو ضرور پڑھی جاتی ہے، حدیث کہتا پڑھ کے رحمان کو خوش کر لیا، اس کے بعد مکس گیدرنگ شروع ہو جاتی ہے، حجاب نہیں، بے پردہ خواتین، اور بعض جگہوں پہ وہ ڈی جے بھی جو ہے بجنے لگا ہے۔ اب پہلے تو تھوڑا سا علماء کی کوشش سے ختم ہو رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ پنپنے لگا ہے۔ ڈی جے بجا کر کے شیطان کو خوش کر رہے ہیں، حدیث کہتا پڑھ کے رحمان کو خوش کر رہے ہیں۔ کہتے جیسا دیس ویسا بھیس۔ تو پیغمبر نے حکم دیا اللہ کے حکم سے کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ نہیں جائیں گے، ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وحدانیت کے قائل ہیں، نبوت محمدی کی بھی قائل ہیں، نماز میں کوئی نماز میں کھل کر کے سب کے سامنے پڑھنا واجب تھوڑی ہے، ارے چپکے سے اپنے گھر میں پڑھ لیں گے، نماز تو ہو جائے گی، دین باقی رہے گا۔ وہ نہیں گئے، وہ اپنا کاروبار بھی بچا لیں گے، اپنا دین بھی بچا لیں گے۔ ایسے لوگ بہت اچھے مانے جاتے ہیں نا، بہت عقل مند۔ چلیے صاحب ٹھیک ہے، وہ نہیں گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس زمانے میں ریگولر فوج تو ہوتی نہیں تھی، جب موقع پڑتا تھا تو ہر گھر سے، ہر قبیلے سے جوان لیے جاتے تھے۔ بدر کی تیاری ہو رہی، ان کے پاس بھی آئے، اب تو اپنے ہیں نا، چلیے اب کیا کہیں، نیم تمہارے نہیں ہیں، جس چیز کے لیے سب کو اتنا کچھ کیا تھا، اب تو جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، سوچا تھا چلو پیچھے کہیں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں جا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، فائٹ نہیں کریں گے، لیکن بہرحال اب جنگ بدر تھی، مسلمانوں کی خوش قسمتی کی جنگ اور کافروں کی بدقسمتی کی جنگ۔ فرشتے نازل ہو گئے امداد کے لیے، یہ جو ہے مارے گئے، جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ قرآن اب یہاں پہ بیان کرتا ہے الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ افراد جن کی فرشتوں نے روح قبض کی، وہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا۔ یاد رکھیے گا، گناہ کر کے ہم خدا پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظالمی انفسہم، ہجرت نہیں کیا مال کے چکر میں، مال بچانے کے چکر میں ہجرت نہیں کیا، مارے گئے۔ الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، فرشتوں نے روح تو قبض کر لیا، مگر پوچھا بھائی تم یہاں کہاں؟ اگر تمہیں مرنا ہی تھا تو مسلمان شہیدوں میں تمہیں ہونا چاہیے تھا، تم تو مسلمان ہو چکے تھے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے تھے، یہاں کہاں؟
اب بہانہ کیا، قالوا كنا مستضعفين في الارض، ارے کیا کریں مجبوری تھی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کیا کریں، جاب کی مجبوری ہے، بزنس کی مجبوری ہے، تعلقات کی مجبوری، اب تھوڑا سا گناہ کر بھی لیا تو کوئی خاص بات نہیں. قالوا كنا مستضعفين في الارض، ہم تو مجبور ہو گئے، تو خوشی سے نہیں آئے تھے، زبردستی ہمیں لایا گیا. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، ارے کیا اللہ کی زمین فقط مکہ ہی تھی، مکہ چھوڑ کر تم باہر نہیں جا سکتے تھے؟ الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، جہاں سفر کرنا واجب تھا سفر نہ کر کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو دین، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی دینداری کو بچانے کے لیے سفر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک اور سفر واجب ہے حصول علم کے لیے. حصول علم، کیونکہ حصول علم کیا ہے؟ واجب ہے. طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا واجب ہے. کیا کرے، جلال پور میں کوئی پڑھانے والے ہی نہیں ہے. اگرچہ 40 علماء کی یہ جو بستی ہے کم از کم 40 علماء ہیں نا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے. ایسا آپ کیا کریں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی پڑھا نہیں ہے تو نکلو جلال پور سے باہر، وہاں جاؤ جہاں پڑھانے والے موجود ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اطلبوا العلم ولو بالصین. چین بھی، چین اس زمانے میں سب سے دور علاقہ مانا جاتا تھا. بھائی یہاں نہیں پڑھانے والا تو چاہو چین جاؤ. چین سے مراد خود چین نہیں ہے، دور ترین علاقے میں بھی اگر جانا پڑے تو جاؤ. یہ سفر کیا ہے؟ یہ سفر واجب ہے. اب خود قرآن مجید کی آیت کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں، ما کان المؤمنون لینفروا. اس زمانے میں، تو اس سے پہلے کی آیت جو ہے وہ جہاد کے سلسلے میں ہے. اس کے پہلے کی آیت مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم میدان جہاد سے کیوں جو بھاگتے ہو، کیوں نہیں پیغمبر کا ساتھ دیتے، کیوں نہیں اپنی جان پیغمبر پر قربان کرنے کو تیار ہو. جہاد کی تاکید ہے. اس کے بعد یہ ہوتا تھا، یہ آیتیں سن کر کے شاید سب لوگ جہاد کے لیے نکل جائیں. قرآن کہتا ہے نہیں، سب کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومنوں کو میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، ہاں کچھ لوگوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں. کاہے کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی گہری معرفت حاصل کریں. واٹس ایپ والی معرفت نہیں. ایک دین شناسی کون سی ہے؟ واٹس ایپ والی ہے. حدیثوں پہ حدیثیں مشہور ہو رہی ہیں، امام صادق نے یہ کہا، امام حسین نے کہاں کہا، کب کہا، کس سے کہا، کدھر کہا. اور اسی واٹس ایپ والی حدیث کو معیار بنا کر کے فقہا سے جنگ کی جاتی ہے. فقہا سے جنگ کی جاتی ہے، علماء کا مقابلہ کیا جاتا ہے واٹس ایپ والی حدیث لے کر کے. نہیں، نکلو. البتہ علم کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، بس فلاں خاندان والے عالم بن سکتے. نہیں، ہر ایک کی دروازہ کھلا ہے. ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ کاہے کے لیے سفر کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی گہری معرفت حاصل کریں. وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، گہری معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن میں آئیں، واپس آئیں اور لوگوں کو ہوشیار کریں، باخبر کریں، خبردار کریں، آنے والے خطرات سے ہوشیار کریں. لعلہم یحذرون. ہاں، یہ جملہ بڑا عجیب ہے. شاید ان کی سمجھ میں کچھ آ جائے. یعنی یہ یقین نہیں ہے کہ آپ نصیحت کریں گے تو وہ مان ہی جائیں گے. جب رسول اللہ کی نصیحت نہ مانا، امیر المومنین کی نصیحت نہ، تمہاری کیا مانیں گے؟ یہ سوچ کے کہ لوگ مانیں گے نہیں لہذا چپ ہو جائے. نہیں، ہلکی سی امید بھی اگر ہو جائے کہ شاید 1000 میں سے ایک کوئی مان جائے، تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ میدان تبلیغ میں قدم رکھو. آج بہت سارے علماء، بہت سارے ذاکرین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ منکرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ ارے مولانا صاحب فائدہ کچھ نہیں ہے، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے، ان کو لاکھ سمجھاؤ، یہ نہیں مانیں گے. قرآن بھی کہتا ہے ہاں شاید نہ مانیں. لعلہم یحذرون. تمہارا کام ہے انذار کرنا، تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا، تمہارا کام ہے سمجھانا. مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی. بھائی امام حسین جب کربلا میں لشکر عمر سعد کے سامنے آ کے تقریریں کر رہے تھے، کیا ماننے کی امید تھی کہ آئے گا کوئی ان میں سے؟
آئے گا کوئی ان میں سے؟ نہیں، پتا تھا ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جب وقت آخر جب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں، جناب زینب نے فرمایا بھیا کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ نواسے رسول ہیں، اپنی عظمت اپنے مقام سے آشنا نہیں کیا کہ بہن سب کچھ بتا چکا ہوں. فی بطونہم حرام، ان کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے. یہ حرام غذا انہیں حق سمجھنے نہیں دے سکتی ہے. تو بات جانتے تھے امام حسین کے نہیں سمجھیں گے، مگر سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ شہادت علی اصغر کے بعد تک سمجھاتے رہے، کیونکہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ سمجھیں یا زیادہ. یہ بہانہ کافی نہیں ہے کہ نہیں صاحب آج کے زمانے میں تو ایسی مجلسیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا ہے. ہم آپ کی پسند کے لیے مجلس تھوڑی پڑھتے ہیں. آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، ہمیں تو یہ دیکھنا کہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو عوام کی پسند کی مجلس پڑھتے ہیں ان کا ٹھکانہ امام سجاد نے بیان کر دیا تھا. جب دربار شام میں وہ یزیدی خطیب منبر پہ آنے کے بعد وہ سارے فضائل جو اہل بیت سے منسوب تھے اسے بنی امیہ سے جوڑ دیتا ہے، وہ سارے رضائل جو بنی امیہ کے تھے ان کے نسبت اہل بیت کی طرف سے دیتا ہے. امام خطاب کہتے ہیں ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق، تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اب تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. امام سجاد کا یہ جملہ فقط دربار یزید کے خطیب کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے سارے خطیبوں کے لیے ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ سفر واجب سفر ہے، حصول علم کے لیے سفر کرنا واجب سفر ہے. ہم کسی ایسے جگہ رہتے، دیکھیے انسان کی شخصیت پر بہت ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے. میں جلدی سے اس کو بیان کر دوں گا چونکہ وقت کم ہے. ایک تو اثر پڑتا ہے نسل کا، نسل کا اثر ہے دینی طور سے بھی اور سائنسی طور سے بھی. آج سائنس بھی مانتی ہے کہ جین جو ہے، ایک نسل کا جین دوسری نسل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور ہمارے حدیثوں میں بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. جنگ میں محمد حنفیہ کو مولا حکم دیتے آگے بڑھو، تیروں کی برسات ہو رہی ہے. محمد حنفیہ کے قدم رک گئے. 2-3 دفعہ حکم کے بعد جب آگے نہ بڑھ سکے تو مولا نے ان کے پشت پر ایک ہاتھ مار کے کہا ادرکا کا عرق من امک، یہ تمہاری ماں کا جین ہے جو تمہیں بزدل بنا رہا ہے. اگر تمہاری ماں بھی فاطمہ زہرا جیسی ہوتی تو وہی شجاعت جو حسن و حسین میں پائی جاتی ہے تمہارے یہاں بھی پائی جاتی. تو نسل کا اثر ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب مولا کائنات جناب عقیل سے کہتے بھیا ایک بہادر خاندان کا پتہ بتاؤ. کاہے کے لیے؟ ایک بہادر بچہ پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے. تو ایک اثر ہوتا ہے نسل کا. دوسرا اثر کس چیز کا ہے؟ کھانے کا، غذا کا. غذا کا اثر سائنس بھی مانتی ہے مگر جسم پر، چونکہ سائنس کا میدان ہی مادہ ہے. ماورائے مادہ تو اس کا میدان ہی نہیں ہے نا. سائنس یہ تو بتائے کہ کس کھانے کا اثر، آپ سیب کھائیں گے تو کیا ہوگا، انگور کھائیں گے تو کیا ہوگا، زہر کھائیں گے تو کیا ہوگا، سڑا کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا. جسم پر اثر کو بیان کر دیتی ہے سائنس، مگر روح پر کیا اثر ہوگا اسے سائنس بیان نہیں کر سکتی. اسے وحی بیان کرے گی، اسے پیغمبر بیان کریں گے، اسے امام بیان کریں گے. غذاؤں کا کیا اثر ابھی میں نے سنایا نا. امام نے کیا فرمایا؟ فی بطونہم حرام. تو دوسرا اثر غذا کا. تیسرا اثر ہوتا ہے تعلیم و تربیت کا. تعلیم و تربیت کا تیسرا اثر ہوتا ہے کہ پڑھانے والا کون ہے، معلم کون ہے. بہت اہمیت ہے اس چیز کی. بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، دیکھو کس اسکول میں بھیج رہے ہو. معلم کون ہے؟ خدا پرست ہے یا ضد خدا؟ محب اہل بیت ہے یا دشمن اہل بیت؟ البتہ اگر جہاں انحصار تعلیم کسی ایسے شخص میں ہے جو کافر ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، منافق ہے اور کوئی ہے نہیں، تو وہاں پہ اسلام کہتا جاؤ سیکھو. لیکن اگر آپشن موجود ہے آپ کے پاس، ایک مومن استاد ہے، ایک منافق استاد ہے، مومن کے پاس بھیجیے، منافق کے پاس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استاد اثر کرتا ہے. استاد، میں صرف ایک واقعہ آپ کو سناؤں استاد کے اثر کا. آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ کیسا خاندان ہے.
ذرت عاشورہ میں نے اللہم لعن بنی امیہ قاتبہ، تھوک کے بھاؤ، سب کے سب پہ لعنت، سب کے سب پہ لعنت. لیکن انہی بنی امیہ میں ایک خلیفہ ایسا بھی گزرا ہے جو کسی قدر اچھا انسان تھا. کسی قدر کہہ رہا ہوں، مکمل نہیں، کسی قدر جو تھا اچھا انسان. وہ کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز، جس نے امام علی پر لعنت کا سلسلہ بند کرایا. آپ جانتے ہیں کہ معاویہ نے شروع کرایا تھا اور 60 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا. ہر ممبر سے کوئی خطبہ جمعہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب خطیب جمعہ علی پہ لعنت، اس کو عبادت عظیم سمجھا جاتا تھا. کیونکہ زمانہ گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں نا. اس کو عبادت، ایک خطیب جمعہ خطبہ جمعہ میں لعنت کرنا بھول گیا. وہ تو ہمارے یہاں بھی نا پیش نماز کبھی کبھی بھول جاتا ہے، بھول گیا وہ لعنت بھیجنا. ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا رہے مولانا صاحب جناب آپ نے وہ تو عبادت کی نہیں. ارے وہ علی پہ لعنت والی عبادت. ہاں استغفر اللہ، بھول گیا تھا. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بھائی تمہارا احسان کہ تم نے مجھے اس عظیم عبادت سے محروم ہونے سے بچا لیا. اور شکرانے کے طور پر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی. ایسا ماحول بن گیا تھا، ایسا ماحول بن گیا تھا، بچوں کا کھیل بن گیا تھا لعنت بازی. علی پہ لعنت بھیجنا یہ بچوں کا کھیل تھا. آج بھی ہے نا وہ گیم بنتے ہیں نا، ایک خاص شخص کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی دشمنی دلوں میں بیٹھ جائے، جم جائے، راسخ ہو جائے. عمر ابن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ ہم بچے شہنشاہی خاندان کے رائل فیملی کے بچے کھیل رہے تھے. کھیل کیا تھا؟ علی پہ لعنت. ایک استاد آتا تھا انہیں پڑھانے کے لیے، استاد انہیں پڑھانے کے لیے آتا تھا. استاد جب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ یہ لوگ لعنت بازی کا کھیل کر رہے ہیں. وہ تقیے میں تھے محب اہل بیت. بہت برا لگا انہیں. آنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے لگے، جبکہ مسجد میں آ کے بچوں کو پڑھاتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ میں جب ان کے پاس گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے تو وہ دیکھا نمازی پڑھ رہے ہیں. 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت نماز ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ نماز قربۃ اللہ نہیں تھی، یہ نماز تھا ان لوگوں کو نہ پڑھانے کے لیے. نماز میں مصروف. میں سمجھ گیا کہ استاد کچھ ناراض ہیں، خفا ہیں، پڑھانا نہیں چاہتے. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ استاد یہ بتائیے کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، ہم نے کون سی ایسی خطا کر دی ہے؟ تو انہوں نے ایک دفعہ پوچھا ابھی تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا کھیل رہے تھے. کیا کھیل رہے تھے؟ کہا لعنت بازی. کس پر؟ علی پر. جانتے ہو علی کون ہے؟ کیا قصور ہے علی کا؟ ایک ایک فضیلت مولا کی بیان کرنا شروع کیا. علی یہ ہیں، علی یہ ہیں، علی یہ ہیں، علی یہ ہیں. ایک عیب بتاؤ علی کا جس کی بنا پر ان پر لعنت بھیج رہے ہو. گمسم چپ. کہنے لگے میں نے استاد سے معافی مانگی کہ ہم نے غلطی کیا اور دل میں یہ ٹھان لیا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور آ گئی تو میں اس سلسلے کو بند کراؤں گا. اتفاق سے خلافت ان کے ہاتھ آ گئی کیونکہ یہ بنی امیہ کے نواسے تھے، پوتے نہیں تھے. ان کا بنی امیہ سے تعلق نانیہالی تھا، دادیالی نہیں تھا. تو دادیالی والوں کو ملتی ہے وراثت، تو نانیہال والوں کو تو خاص طور سے حکومت. مگر کچھ حالات ایسے بنے کہ یہ خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد اب وہ عہد یاد آیا جو ایک ٹیچر سبب بنا تھا. ٹیچر کون؟ علوی ٹیچر ہے، اموی نہیں ہے. ٹیچر کا اثر دیکھیے. وہ بات ذہن میں ہے کہ ہم نے تو عہد کیا تھا لیکن اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اتنا رش بس گیا تھا یہ مسئلہ لوگوں کے دلوں میں. آج آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، ماننے کو تیار ہوتے ہیں. ماننے کو اچھے خاصے پڑھے لوگ بھی یہ تو مان جاتے ہیں ہاں ٹھیک صحیح تو نہیں ہے لیکن مولانا یہ ہو نہیں سکتا ہے نا. بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں. شادی بیاہ میں بھی بہت ساری چیزیں جو غلط ہیں مگر ہوتی چلی آ رہی ہیں. مذہبی مقامات پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں مگر ہوتی چلی آ رہی ہیں. اس کو مٹانا آسان کام نہیں ہوتا، ہمت نہیں کر پاتا انسان. بہت بہادر عالم بھی ہوتا تو اگر مگر کر کے فتویٰ دے دیتا ہے، کھل کے نہیں بولتا. اگر مگر اگر ایسا ہے ویسا ہے تو یہی ہوتا ہے نا بھائی.
تو جو چیز رش بس جائے اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے. مگر ایک بات استاد نے ڈال دی تھی, عمل میں تو لانا ہے. اس نے ایک منصوبہ بنایا. دارالحکومت میں ایک یہودی ڈاکٹر رہتا تھا, اس کو جو ہے ملا کر کے یہ جو ہے پلان بنایا. پلان کے مطابق وسیع پیمانے پر عمر ابن عبدالعزیز نے دربار کا اجلاس بلایا. سارے قبائل کے سردار کو بلا لیا, فوج کے سارے کمانڈروں کو بلا لیا, جتنے بااثر لوگ تھے, کیونکہ شیطنت تو یہی کرتے ہیں نا. بعد میں عام پبلک کو تو جہاں ہاں دیجیے چل پڑتی ہے. وہ چند افراد ہوتے ہیں جو لوگوں کے مزاج کو تبدیل کرتے ہیں, بگاڑتے ہیں. ان سارے بدماشوں کو بلا لیا. بھرا ہوا دربار اپنے اوج پر ہے. یہودی ڈاکٹر آگے کہتا ہے اعلیٰ حضرت کچھ عرض کرنا ہے, سب کے سامنے کہوں یا خلوت میں؟ کہا نہیں یہ سب تو اپنے ہیں, یہ کوئی غیر تھوڑی ہے, بولو تمہیں کیا کہنا ہے. کہتا ہے اعلیٰ حضرت میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے. بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے. اور اے سب دربار میں تو کمبخت ملعون, تیری یہ جرات, یہودی دادا یہودی خلیفۃ المسلمین کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ اور ہر طرف سے غصے بھری آوازیں آ رہی ہیں. تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ حضور ایک سوال میرا آپ سے ہے, یہ بتائیے کہ آپ کا درجہ بڑا ہے یا آپ کے نبی کا درجہ بڑا تھا؟ کہ یقیناً نبی کا درجہ بڑا تھا. کہ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کا درجہ بڑا ہے یا رسول کی بیٹی فاطمہ کا درجہ بڑا تھا؟ کہ یقیناً فاطمہ کا درجہ بڑا ہے میری بیٹی سے. کہ سرکار جب آپ سے بہتر نبی نے آپ کی بیٹی سے بہتر فاطمہ کی شادی علی جیسے سے کر دی, جس کو آپ لوگ لائق لعنت سمجھتے, میں تو کم سے کم لائق لعنت بھی نہیں ہوں. میں تو اتنا برا نہیں ہوں جتنے برے علی تھے, جو قابل لعنت ہے, جن پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں عبادت سمجھ کر کے. جب ان کی شادی ان سے ہو سکتی ہے تو آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ سارے دربار کا سر شرم سے جھک گیا. کیا بیان کریں؟ اب علی کی کون سے برائی بیان کریں جو یہودی سے بدتر نکلے؟ ہے کیا برائی؟ اگر ایسے برے سے شادی ہو سکتی ہے پیغمبر کی بیٹی کے, تو مجھ سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جب کچھ دیر سناٹا رہا تو ایک دفعہ عمر ابن عبدالعزیز نے سر اٹھایا. کہا کہ شرم کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ شرمناک سلسلہ کب تک چلتا رہے؟ کب تک ہم غیروں کی باتیں سنتے رہیں گے اور سر جھکا رہے گا؟ ہم کیا اب وقت نہیں آیا کہ اس کو روک دیا جائے؟ اب ہر طرف سے ہاں 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 ہاں, دبی آواز سے, دل تو نہیں کہہ رہا مگر ہاں ہاں. اس نے وقت ضائع نہیں کیا, فوراً ایک فرمان نامہ لکھا, آرڈیننس تیار کیا گیا اور ان تمام بدماشوں سے دستخط لے لیا. چونکہ بعد میں عوام کو ورغلائیں گے یہی نا, اتنی بڑی عبادت سے محروم کر دیا, اتنی بڑی عبادت سے محروم. ورغلاتے تو یہ عوام جلدی مان جاتے ہیں. یہ نام نہاد خواص جو ہوتے ہیں نا, سارا فتنہ یہی پھیلاتے ہیں. انصاف سے دستخط لے لیا, تنہا اپنا دستخط نہیں کیا, سب کے سائن نے پورے ملک میں اعلان کر دیا آج کے بعد سے جو علی پہ لعنت بھیجے گا اسے سخت ترین سزا دی جائے گی. یہ اثر کاہے کا ہے؟ ایک محب اہل بیت معلم کا اثر ہے, معلم کا اثر ہے. آج تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا, ہم نے تو تعلیم کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے. ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی کہ میرا بیٹا پانی کے بجائے واٹر کہہ دے, سیب کے بجائے ایپل کہہ دے, انگور کے بجائے گریپ کہہ دے, تو فخر سے پھولے نہیں سماتے ہیں. ہمارے بچے سے پوچھا تھا بیٹا اصول دین, نہیں کو نہیں پتا. ارے بچہ ہے ابھی نہیں جانتا, وہ نہیں جانتا تو ہم پہ اثر نہیں پڑتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان پر اثر کرتی ہے وہ ہے تعلیم و تربیت. چوتھی چیز ماحول. کس ماحول میں انسان پل بڑھ رہا ہے؟ ایک گھر کا ماحول ہے وہاں جہاں ٹی وی پر دن بھر گانا ناچ فلم چلتی رہتی ہے, اور ایک گھر وہ ہے جہاں اذان کی آوازیں ہوتی ہے, اول وقت نماز, ماں باپ سب نمازی ہیں, ذکر حسین ہوتا ہے, عزاداری ہوتی ہے. اب دونوں گھر کے بچوں کو آپ دیکھ لیجئے, ان کا بچہ ادھر دیکھو تھرک رہا ہے, ان کا بچہ یا حسین کر ہوتا ہے نا, سکھائے بغیر سیکھ جاتا ہے. جو اثر ماحول کا ہوتا ہے, جو اثر دوستی کا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا دوست پر دوست کا اثر زیادہ ہوتا ہے ماں باپ کے مقابلے میں.
بچہ دوستوں کی بات زیادہ مانتا ہے ماں باپ کے مقابلے میں. مجلس ہے کہ چلو بیٹا مجلس ہے امباڑے میں. نہیں ڈیڈی نہیں ممی وہ آج تو میرا ہوم ورک بہت زیادہ ہے اور یہ کرنا ہے, میں نہیں جا سکتا. ہوم ورک اچھا ماں باپ بھی چپ ہو جاتے, نہیں بھائی ہوم ورک زیادہ اہم ہے, اس کی کیا, وہ گئے تو گئے, نہیں گئے تو نہیں گئے, خاموش ہو گئے. اتنے میں اس کے دوست کا فون آ گیا, ارے آج وہ امام باڑے میں مجلس ہے تم آؤ گے؟ میں آ رہا ہوں. اچھا تم آ رہے ہو تو میں بھی آ رہا ہوں. پاپا میں بھی چلوں گا. ممی وہ کہاں چلا گیا؟ ہوم ورک. دوست کا اثر دوست پہ جو پڑتا ہے, اسی لیے حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پہ چلتا ہے. نام کو تو دین الگ الگ ہوتا ہے, یہ مسلمان ہے وہ ہندو ہیں, لیکن عمل میں دونوں ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یتخالل. دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہیں. تو دوستی کروانے میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. آپ جیسے ماحول میں رکھیں گے دوستوں ویسے ہی ملیں گے. دوستوں آسمان سے تو نہیں نہ آئیں گے. جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں دوستی تو انہی بچوں سے ہوگی. جس اسکول میں ہم نے بھیجا ہے دوستی تو وہیں سے ہوگی نا, آسمان سے دوست نہیں آتا ہے. دیکھو کہ بچے کو کس ماحول میں رکھا ہے, مذہبی ماحول میں رکھا ہے یا ضد مذہب ماحول میں رکھا ہے. ہم گھر کا انتخاب کرتے وقت دیکھتے ہیں نا پوش کالونی میں رہیں گے, اگرچہ کرایہ سے, کیوں نہیں, پوش کالونی میں صاف صفائی زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں پر اپنے محلوں میں جہاں مسجدیں ہیں وہاں والے گندگی بہت. البتہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, معاملہ تو الٹا ہونا چاہیے. مسلمانوں کے محلے میں صفائی ہونی چاہیے. النظافۃ من الایمان, صفائی ایمان کا حصہ ہے. لیکن بہرحال عملاً تو یہی سب ہو رہا ہے نا. تو یہاں سے چھوڑ کے وہاں چلے, اچھی بات ہے صاف جگہ پہ جانا, لیکن وہاں جسم سفید ہے دل کالے ہیں. سڑکیں تو صاف ستھری ہیں مگر کردار کیا ہے؟ اب کیا کریں پھر؟ ہم یہاں سے نہیں, تو حکم اسلام ہے یہاں سے نکلو, نکلو یہاں سے, چھوڑو جہاں تمہارا دین خطرے میں ہے, وہاں سے سفر کر جاؤ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من فر بدینہ من ارض الی ارض ولو شبر من الارض. جو انسان اپنا دین یا اپنے بچوں کا دین بچانے کی خاطر سفر کرتا ہے, ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا, ولو ایک بالش زمین. اب نہ ہمارے پاس وسائل ہے نہ امکانات ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے ایران چلے جائیں, نہ وہاں جگہ ملے گی. اب سب کے سب چلے جائیں تو وہاں کہاں جگہ ملے گی, تو وہاں تو نہیں جا سکتے ہیں. لیکن کفر کے محلے سے نکل کے مومن کے محلے میں تو آ سکتے ہیں نا. وہاں آ گئے جہاں پر مسجد ہے, اذان کی آواز ہے, امام باڑے ہیں, مجلسوں کی آواز کان میں پہنچتی ہے, جلوس ہے, بہرحال اثر تو کرتے ہیں نا اپنا. تو وہاں سے نکل کے یہاں آ گئے. اگرچہ یہاں بھی خراب لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں, بد کردار لوگ ہیں, مگر وہاں کے مقابلے میں کم ہیں. ولو ایک بار جتنا ممکن تھا اپنے کو گناہ کے ماحول سے دور کرنا وہاں چلے گئے. اس کا انجام کیا؟ استوجب الجنہ. یہ ایک گناہ کے ماحول کو چھوڑ کے اطاعت کے ماحول میں جانے والا انسان جنت کا حقدار ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ کا پورا علاقہ ایک جیسا تو نہیں نہ ہوتا. مثال کے طور پر جعفر آباد ہے, ایک جعفر آباد ان کا گھر جو بالکل امباڑے سے لگے ہوئے ہیں, مسجد سے نکلے ہوئے ہیں, ادھر اس نے کہا حی علی خیر العمل, فوراً پہنچ گئے نماز میں. اور دور اگر ہے 2-4 کلومیٹر تو آواز تو آ رہی ہے, مگر کاہلی بھی آتی ہے اتنا دور, سردی میں وہ بھی کون جائے. تو اس کے قریب رہنا زیادہ شرف کی بات ہے. البتہ شرف بھی ہے اور مصیبت بھی ہے. مصیبت فی الحال نہیں بیان کروں گا, وقت نہیں ہے. شرف کی بات ہے تو ہر جگہ برابر نہیں ہوتی ہے. ایک عالم کے گھر کے بغل میں ہے, عالم باعمل, اضافہ کر لیجئے, عالم باعمل کے گھر کے بغل میں رہ رہے ہیں, ایک شرف کی بات ہے. جنت بھی تو جنت میں بہت سے لوگ انشاءاللہ جائیں گے, مگر سب جگہ برابر نہیں ہے. کہتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی آیت اللہ خامنہ کے گھر کے پاس رہتا ہوں میں. ہے نا شرف کی بات. البتہ ہم جو دیندار لوگ ہیں, بے دین کہیں گے ہم مودی جی کے جو بنگلے کے پاس رہتے ہیں, وہ بھی ان کے لیے وہ شرف ہے, ان کے لیے وہ شرف ہے, ہمارے لیے یہ شرف ہے. تو جگہ ایک جیسی نہیں ہے. استوجب الجنہ, یہ جنت کا حقدار ہوگا. وَكَانَ رَفِيقًا ابراہیم و محمد علیہم السلام, اور جنت میں وہ جناب ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ کا پڑوسی ہوگا.
پڑوس ملے گا ان کا، جنت میں کوئی معمولی مقام بھی نہیں. کس کا؟ جس نے اپنی دینداری کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی دینداری کو بچانے کے لیے سفر کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ دینداری بچانا زیادہ اہم ہے یا دین بچانا زیادہ اہم ہے؟ ہماری دینداری خطرے میں، دین خطرے میں نہیں ہے. لیکن نہیں، اصل دین خطرے میں ہے. تو جب دینداری کو بچانے کے لیے سفر کی اتنی اہمیت ہے تو جو دین بچانے کے لیے سفر کرے. 28 ماہ رجب بقائے دین کے لیے سفر ہے. 28 سفر بقائے دین کے لیے 28 ماہ رجب بقائے دین کے لیے سفر ہے. تو کتنی اس کی اہمیت ہوگی، کتنی اس کی اہمیت ہے. امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ کس لیے چھوڑا تھا؟ کس لیے کہ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہم زیادہ تر ان حصوں پر توجہ کرتے ہیں جس سے دو آنسو نکل سکے. مصیبت کے حصوں پہ ہماری زیادہ نظر ہوتی ہے، مقصد کے حصے کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. یقیناً امام حسین پر بے پناہ مصیبتیں پڑی، مگر کیوں پڑی؟ کس لیے؟ اس سے بچنے کا امکان تھا کہ نہیں تھا؟ کیا علی اکبر کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ کیا جناب قاسم کی جان نہیں بچ سکتی تھی؟ کیا بیویوں کی بے حرمتی کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ آپشن تھا کہ نہیں تھا؟ آپشن. یزید کی بیعت کر لیتے. قصہ تمام. قصہ تمام. کوئی مشکل تھی؟ سارے کے سارے محفوظ رہتے، ساری حرمتیں باقی رہتی. اور شاید یزید مال و دولت سے لاد دیتا ہے امام حسین کو. جب ایرے غیروں کو بانٹ رہا تھا پیسہ حمایت خریدنے کے لیے، تو اگر حسین کی حمایت مل جاتی کوئی تھی پریشانی؟ کیوں چھوڑا امام حسین نے مدینہ؟ کئی وجہ جو ہے بیان کی جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ یزید بیعت مانگ رہا تھا، امام حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. یعنی اگر بیعت نہ مانگتا تو امام حسین مدینے میں رہتے. یہ مطلب ہوا نا. کچھ کہہ رہے تھے نہیں، مدینے میں امام حسین کی جان خطرے میں تھی، جان بچانے کے لیے چلے گئے. بچ گئی جان مدینے سے جانے کے بعد. کچھ کہتے ہیں کہ امام حسین نے یہ دیکھا کہ معاویہ بڑا شاطر تھا، معاویہ واصل جہنم ہو چکا، یزید نو سکھیا ہے، اناڑی ہے، بہترین موقع ہے اس کے ہاتھ سے حکومت چھیننے کا. بہترین موقع ہے. زیادہ امام حسین مدینے سے کہے کے لیے نکلے تھے؟ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے. وہ تو دھوکہ ہو گیا. حساب کتاب صحیح طریقے سے لگا، اندازہ نہیں لگا پائے صحیح طریقے سے. کچھ کہتے نہیں، امام حسین جا رہے تھے امت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو. امت گنہگار ہے، اب ظاہر سے بات ہے گناہ بخشوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. امام حسین نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا تاکہ ان گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے حق شفاعت مل جائے. وہی نظریہ جو عیسائیوں کا جناب عیسیٰ کے بارے میں ہے. عیسیٰ ہمارا فدیہ ہوگا، ہم گناہ کرتے رہیں. عیسیٰ سب پھانسی پہ چڑھ گئے، اگرچہ اسلام کہتا ہے پھانسی پہ نہیں چڑھے. ان کے خیال میں کیوں پھانسی پہ چڑھ گئے؟ تاکہ یہ گنہگاروں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اور ایک نظریہ یہ ہے حسین نہ بیعت کے تقاضے کے لیے بھی نکلے تھے، نہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے، نہ جان بچانے کے لیے. حسین مدینے سے نکلے ہیں دین بچانے کے لیے. دین خطرے میں آ گیا تھا، دین خطرے میں تھا، اس لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا. اگر یزید بیعت نہ مانگتا پھر بھی امام حسین مدینہ چھوڑتے. اگر امام حسین کی جان خطرے میں نہ ہوتی مدینے میں پھر بھی امام حسین مدینہ. حسین اگر جان بچانے کے لیے مدینے سے نکلتے تو اپنے ساتھیوں کے مشورے کے مطابق یمن چلے جاتے. یمن جا کے دین تو جا کے حسین کی جان تو بچ جاتی، دین نہ بچتا. کیوں حسین نکلے ہیں؟ الحمدللہ کربلا کی تاریخ کوئی گونگی تاریخ نہیں ہے، بولتی ہوئی تاریخ ہے. قدم قدم پر امام حسین نے مقصد کربلا کو واضح کیا ہے. وقت نہیں ہے، میں صرف ایک نمونہ پیش کر کے مجلس کو تمام کروں گا. صرف ایک نمونہ. امام حسین جب نکل رہے جانتے تھے کہ طرح طرح کی تعویلیں توجیہیں پیش کی جائیں گی. ترجمان کی ضرورت گونگے کو ہوتی ہے.
امام حسین کو ترجمان کی ضرورت نہیں ہے، امیر البیان کا بیٹا ہے حسین، امیر البیان کا بیٹا ہے حسین، تحریری طور پر لکھا ہے، کیونکہ زبانی کہی ہوئی بات میں لفظوں کی ہیر پھیر ہو جاتی ہے، تحریری طور پر وصیت نامہ لکھا ہے، بتایا میں کیوں نکل رہا ہوں، انی لم اخرج، اخرج نہیں ہے، میں نہیں نکل رہا ہوں، اخرج اور اخرج میں، اخرج مجھے نکالا جا رہا ہے، اخرج میں حسین کو نکالا نہیں جا رہا ہے، نکل رہے ہیں حسین، اختیاری عمل ہے، لم اخرج، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں ظلم و ستم پھیلانے جا رہا ہوں، نہ اقتدار کی خواہش ہے، نہ اپنے کو مشہور کرنے کا شوق ہے، نہ فتنہ و فساد کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں پھر؟ انما حسر ہے، بس یہی ہے، مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نانا کی امت فاسد ہو گئی ہے۔ کیا مطلب فاسد ہو گئی؟ نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہوں نانا کی امت نے، روزہ نہیں رکھتی، داڑھی نہیں رکھتی، پردہ ختم ہو گیا؟ نہیں، سب موجود ہے، داڑھی بھی ہے، پردہ بھی ہے، نماز بھی ہے، پھر کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو مروان کے جواب میں امام حسین نے کہا تھا۔ تقاضۂ بیعت کے بعد دوسرے دن جب مروان کی ملاقات مدینے کی گلیوں میں امام سے ہوئی ہے تو بڑا ناصحانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ رات میں تو کہہ رہا تھا سر کاٹ دو، نہیں میں تو آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، بڑا بے خواہ ہوں، دیکھیے لڑائی جھگڑے میں کچھ رکھا تھوڑی ہے، مجھے ٹرمپ کو دیکھ کے مروان یاد آتا ہے۔ وہی ہے نا، ایک دن دھمکی، دوسرے دن بڑا پیار، بڑے پیار سے نصیحت، ان سے زیادہ تو خیرخواہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ایرانی قوم کے عاشق ہیں، عاشق، سنکشن لگا رکھا ہے، دوائیں تک نہیں آ سکتی ہیں، مریض بغیر دوا کے مر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم تو آپ کے بڑے بے خواہ ہیں، دیکھیے ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، لڑائی جھگڑے میں کچھ رکھا نہیں ہے، آپ کے پاس تو فوج بھی نہیں ہے، آپ کے پاس دولت بھی نہیں ہے، اچھا دولت ہوتی بھی تو آپ اس کا استعمال نہ کر پاتے، کیونکہ خرید و فروخت کرنا تو یزید اور اس کے باپ کا ٹھیکہ ہے نا، نہ آپ کے باپ نے کسی کو خریدا نہ آپ کسی کو خریدیں گے، تو نتیجے میں جنگ اگر ہوگی تو آپ کا مارا جانا یقینی ہے، کیا فائدہ لڑائی جھگڑے سے؟ اللہ اللہ کیجئے، یہاں چین سے بیٹھ جائیے، نانا کے قبر کے مجاور بن جائیے، کیا رکھا ہے لڑائی جھگڑے؟ بات ختم کیجئے، ایک بیعت ہے کر کے چھٹی کیجئے۔ تو امام حسین نے جواب میں کیا کہا ہے؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِالرَّاعٍ مِثْلِ یزید، اگر یزید جیسا حاکم ہو جائے کسی سماج میں تو اسلام کا فاتحہ پڑھ لو، نماز روزہ حج زکات یہ اسلام نہیں ہے، روح اسلام ہے قیام عدل، اگر یزید جیسا ظالم حاکم ہو گیا تو عدل کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی۔ یزید جیسا حاکم ہو گیا ہے اور امت کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے، خاموش تماشائی بنے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا لقب کسے؟ قاتل النفس المحرمہ، جو بے گناہوں کا قاتل ہے اسے آپ نے حاکم بنا رکھا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو سماج میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ ہاں ہم جو مطمئن ہیں، ہماری تو آزاداری جاری ہے نا، ہاں اس سے اچھا کہاں ہو سکتا ہے، جنت نشان ہے اپنا ہندوستان تو، کیونکہ یہاں پر آزاداری آزاد ہے، یہاں پر نمازیں اب تو آہستہ آہستہ وہ بھی سمٹ رہی ہے نا، نمازوں کا قصہ سن لیا، خدا نہ خاصہ 2-4 دن کے بعد کچھ اور بھی سن لیں گے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام عدل کا قیام ہے، علی الاسلام السلام، لوگ سب کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں، خوش ہیں، تو یہ سب سے بڑی برائی یہ ہے۔ میں نکلا ہوں تاکہ امت کو بیدار کروں، ہوش میں نہ ہوں، تم جسے اسلام سمجھتے ہو اسلام نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اس لیے میں نکل، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ کیسے اصلاح کروں گا؟ تبلیغ کروں گا، تقریر کروں گا، باتیں کروں گا،
रूबरू उनसे जो है गुफ्तगू करूंगा, फेस टू फेस उनसे बात करूंगा, बताऊंगा कि उम्मत कहाँ जा रही है, किस हाल पे जा रही है। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, वही रास्ता जो मेरे बाबा का था, मेरे नाना का रास्ता था। अच्छा ठीक है, आपने बात पेश की, क्या लोग मान लेंगे? दो हाल होता है ना, या मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं फिर अर्ज करूं कि हम जैसे अहमद खतीब जो होते हैं, बस ये सोच के कि लोग मानेंगे नहीं तो अपनी एनर्जी क्यों जाया करें। एनर्जी जाया करने की बात नहीं है, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। हम नतीजे के जिम्मेदार नहीं है, ड्यूटी पूरी करने के जिम्मेदार हैं। हम कारखाने के मालिक नहीं है, हम मजदूर हैं। मजदूर का काम है अपनी मेहनत से कारखाने को चलाना, चले न चले ये मालिक का दर्द सर है, वो जाने के फायदा है कि नुकसान। मालिक अल्लाह है, हमारी एक ड्यूटी है, ड्यूटी अंजाम देना है। इमाम फरमाते इन क़बलनी बिक़बूलिल हक़ फल्लाहु औला बिल हक़, अगर लोगों ने मेरी बात को मान लिया तो अल्लाह हक़ का ज्यादा सवार है। व इन रद्द अलैयल क़ौल, लेकिन अगर लोगों ने मेरी बात को ठुकरा दिया तो क्या करूँगा? घर जाके सो जाऊंगा? जी मैं जलालपुर गया था कि मजलिस पढ़ा मगर इस्लाह नहीं हुई, लिहाजा अब हम जाते सोने के लिए। इन रद्द अलैयल क़ौल, अगर लोगों ने मेरी बातों को रद्द कर दिया, ठुकरा दिया, तवज्जो नहीं दिया, हमारा साथ देने के बजाय दुश्मन के साथ चले गए, क्या करूंगा? अस्बिर, मैदान में फिर भी डटा रहूंगा। सब्र का माना मैदान में डटना है, मैदान से हटना नहीं, याद रखिएगा। अस्बिर हत्ता यक़ज़ी अल्लाह बैनी व बैनल कौम, यहां तक कि अल्लाह हमारे उनके दरमियान फैसला कर दे। हटूंगा नहीं मैदान से। और जो हुसैन ने कहा वो कर दिखाया, क्योंकि हुसैन सारा हिसाब करके निकले, जानते थे, नावाकिफ नहीं थे। बात दफा होते हैं, बाद लोग जोश में कुछ बात कह जाते हैं, अंजाम से बेखबर होते हैं। जब अंजाम सामने आता है तो माफीनामा लिख देते हैं। अंजाम सामने आया है तो माफीनामा आ जाता नहीं। हुसैन पूरा हिसाब किताब करके चले थे। जब मदीने से निकल रहे थे, नानी उम्मे सलमा आई, बेटा हुसैन अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो बेटा देखो इराक का रुख मत करना। क्यों नानी अम्मा? बेटा मैंने तुम्हारे नाना से सुना है कि मेरा हुसैन सरजमीन इराक पर 3 दिन का भूखा प्यासा सिपा होगा। नानी अम्मा मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मुझे खबर है। नानी अम्मा मैं उस जमीन को भी पहचानता हूं जहां मेरा गला काटा जाएगा। नानी अम्मा अगर आप कहें तो मैं वहां की आपको जियारत भी करा सकता हूं। हाँ बेटा तुम्हारे नाना से सुना है उस सरजमीन की जियारत का बड़ा सवाब है। एक दफा हुसैन ने अंगुलियों से इशारा किया, सारी जमीनें पस्त हुई, जमीनें करबला बुलंद हो गई। एक एक जगह का तारुफ करा रहे हैं। नानी अम्मा ये वो जगह है जहां कासिम की लाश घोड़े के टापों से पामाल होगी। ये वो जगह है जहां अली अकबर के सीने पे बर्छी लगेगी। ये वो जगह जहां मेरा भैया अब्बास के खिलाने कलम होंगे। और ये वो जगह है जहां मैं अपने शीरखार के लिए पानी का तकाजा करूंगा, पानी के बजाय 3 फल का तीर। और नानी अम्मा वो निशेब देख रही हैं, यही वो जगह है जहां आपका हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शिम्र के कुन खंजर से ज़िबा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हुसैन जानते नहीं है, हुसैन जानते हैं। हर कुर्बानी के लिए हुसैन तैयार होकर के आए। अजीज़ो करबला वो जगह है जहां हुसैन ने सब कुर्बान कर दी, कुछ नहीं बचाया। हुसैन ने कुछ नहीं बताया। कासिम जैसा भतीजा था कुर्बान कर दिया, अली अकबर जैसा शबी है पैगंबर कुर्बान कर दिया, 6 महीने के असगर को कुर्बान कर दिया। और एक कुर्बानी तो हुसैन ने वो दी है जिसे तसव्वुर करके भी हमारा चौथा इमाम तड़प जाता था। जब इमाम कैद शाम से छूट के आए हैं, 34-35 साल की जो हयात है, तो हमेशा करबला को याद करके रोते रहे। जब कभी खाना पानी सामने आता था रोने लगते थे, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। जब कोई बच्चा सामने आता था, हाय मेरा असगर। किसी जवान से गले मिलते थे, हाय मेरा अकबर।
قصائیوں کے محلے سے جو ہے گزر رہے ہیں، ٹھہر کے قصائیوں سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے اسے پانی پلا لیا ہے؟ ہاں مولا ہمارا طریقہ یہی ہے، ہم بغیر پانی پلائے جانور ذبح نہیں کرتے ہیں۔ کلبلا کا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بابا جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جا سکتے، لیکن ہائے ابھی قتل عطشانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سب کچھ قربان کیا۔ امام ہر وقت رو رہے ہیں۔ منہال آنے کے بعد کہتے ہیں مولا بہت زمانہ ہو گیا، کتنا روئیے گا، کب تک روئیے گا، کافی وقت گزر چکا ہے۔ امام نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جانتے تھے کہ زندہ ہے، نگاہوں سے دور ہو گیا تھا۔ اتنا روئے قرآن کی لفظ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا؟ بلال کہتے آقا رونا شہادت تو آپ کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے خاندان کا افتخار۔ تڑپ گئے ماں، بلال تم نے انصاف نہ کیا، مانا کہ ہماری شہادت میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا باعث افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سار کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث؟ یہ وہ قربانی ہے، مگر حسین نے اسے بھی قربان کر دیا شعوری طور پہ۔ امام حسین جانتے تھے اگر زینب ساتھ آئے گی تو اسیر کی جائے گی۔ جس وقت امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، بھائی محمد حنفیہ آنے کے بعد کہنے لگے بھیا آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، آپ کو تو معلوم، آپ خود بیان کر چکے ہیں، عباس مارے جائیں گے، اکبر مارے جائیں گے، قاسم مارے جائیں گے، آپ شہید ہوں گے۔ ان بیویوں کی حفاظت کون کرے گا؟ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہیں مدینہ چھوڑے جائیے، ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں گے۔ بھائی ہے نا، ایسا نہیں کہ امام حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں ہے، بڑا اعتماد ہے، اپنا وصی بنا کے گئے ہیں مدینے میں، اپنا وصیت نامہ انقلاب کربلا کا امین بنایا ہے محمد حنفیہ کو، پورا بھروسہ ہے۔ مگر جواب سنیں گے امام نے کیا دیا؟ وہی جواب دیا جو پیغمبر نے امام حسین کو دیا تھا۔ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے نانا کی قبر پہ آئے ہیں، روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا کو دیکھا، نانا سے کہتے نانا کیا آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا بیٹا ان اللہ شاء یراکا قتیلا، مشیت معبود یہی ہے تو راہ خدا میں قتل کیا جائے، تیری شہادت کے بغیر یہ دین نہ بچے گا۔ یہی جملہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ امام حسین نے محمد حنفیہ سے کہا بھیا ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہی ہے میری بہنیں برہنہ سار کوفہ و شام کے بازار میں اسیر کی شکل میں پھرائی جائیں۔ عزیزو اگر حسین کربلا میں اپنی جان قربان نہ کرتے تو دین نہ بچتا، اگر زینب کی چادر قربان نہ ہوتی، اگر اسیر بنا کر کے کوفہ و شام نہ لے جائی جاتی تو حسین کی شہادت نہ بچتی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کربلا میں کون مارا گیا، کیوں مارا گیا۔ بس ایک روایت اور آپ کی مجلس تمام کر رہا ہوں، شہادت حسین کے ساتھ ساتھ اسیریت زینب کا کتنا بڑا مقام اور درجہ ہے۔ راوی کہتا ہے 11 محرم ہے، بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ خارجی مارا گیا ہے، حسین مارا گیا ہے، فرزند فاطمہ نہیں، چھپا رکھا تھا سب کا، ایک خارجی مارا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، حج کر کے محرم کی 12 تاریخ سے جب میں کوفہ پہنچا ہوں، میں نے دیکھا کوفے کا عالم عجیب و غریب ہے، ہر طرف جشن کے آثار ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشی کا منظر ہے، دکانیں بند ہیں، عام تعطیل ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا لیکن مجھے کوفے کے حالات کا علم تھا کہ 12 محرم ان کے یہاں کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے، پھر یہ خوشی کیسی ہے؟ کہتا ہے میں نے ایک شخص سے پوچھ لیا بھائی یہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کربلا میں علیہ باللہ خاکم بدہن ایک خارجی مارا گیا ہے،
کون مارا گیا ہے؟ خارجی، فرزند فاطمہ نہیں، دلبند رسول نہیں، علی مرتضیٰ کا سرور نہیں، خارجی مارا گیا ہے۔ اس کے اہل حرم اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم لوگ انہی اسیروں کے تماشے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے سوچا کچھ دیر کے لیے میں بھی رک جاؤں، دیکھوں کہاں کے رہنے والے ہیں تاکہ اپنے وطن میں جا کر کے بتا سکوں۔ کہتا ہے میں گوشے میں کھڑا ہو گیا، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آواز آئی، اسیروں کا قافلہ آ گیا۔ کہتا جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، آگے آگے کچھ نیزہ بردار ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں۔ اب جو میں نے چہروں پہ نظر ڈالی مجھے بڑا تعجب ہوا، کہتے ہیں خارجی ہیں مگر چہرے سے تو نور برس رہا ہے، یہ کیسے خارجی جن کے چہرے اتنے نورانی۔ ابھی اسی تعجب کے عالم میں تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، نہ محمل ہے نہ کجاوا، سروں پہ چادر بھی نہیں ہے، بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے، کچھ بیویوں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں چہرے زرد پڑ گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں۔ ارے یہ مظلومیت کا عالم کوفے کی عورتوں سے نہ دیکھا گیا۔ وہ اپنے گھر میں گئیں، صدقے کا خرما لائیں، بچوں میں بانٹنا چاہا، میں نے دیکھا اسیروں کے درمیان سے ایک بیوی کھڑی ہو گئی۔ اے کوفے والیوں، ان صدقۃ علینا حرام، ارے ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہمیں صدقہ نہ دو۔ کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں، تمہارے جیسے شریف اسیر نہیں دیکھے ہیں۔ بھوک کا یہ عالم ہے، پیاس کا یہ عالم ہے، اور شرافت کا عالم ہے، صدقہ نہ کھائیں گے۔ من ای الاسارى انتن، تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو، کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ بی بی نے سر پیٹ کے کہا نحن من اسارى آل محمد، میں رسول کی نواسی زینب۔ وہ نوکے نیزہ پہ کسی خارجی کا سر نہیں ہے، تمہارے آقا مولا حسین کا سر ہے۔ کوہرام بچ گیا، کوفے کی عورتیں سر پیٹنے لگی، واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پر الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ محبوب صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں بھی توفیق عنایت فرما۔ اگر ہمارا دین، ہماری دینداری کہیں خطرے میں ہے تو اس ماحول سے نکلنے کی ہم جستجو و سعی و تلاش کر سکیں۔ پر الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مجاہدان راہ حق و عدالت جہاں کہیں بھی ہوں جو مصروف جہاد قیام عدل ہیں، بار الہ ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، انہیں فتح و ظفر عنایت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی ان کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان